السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ناظرین، میں ہوں سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے گناہ کے نقصانات اور اس کے اسباب کے بارے میں باتیں ہو چکی ہیں۔ دو اسباب کا تذکرہ گزشتہ نشستوں میں کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اور اسباب کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون سے وہ اسباب ہیں جس کی بنا پر اچھا خاصا انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، غلطیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کو دھیان نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی میں معمولی سی چیز کی بنا پر میں ملوث ہو گیا۔ سبب نمبر 3 کے تحت انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان جو غلطی کرتا ہے اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اس کے سامنے دنیا جلدی ملنے والی ہوتی ہے اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں ملنے والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ جلد بازی کے خاطر جلد ملنے والی چیز کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیتا ہے، اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ناشکرا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بجائے وہ دنیاوی چکر میں پھنس کر کے تمام وہ گناہ کے کام کرتا ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا: کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، تم جلد ملنے والی کو پسند کرتے ہو۔ مطلب جو چیزیں تمہیں جلدی ملتی ہیں اس کے پیچھے تم زیادہ بھاگتے ہو۔ جلدی ملنے والی چیزوں کے پیچھے انسان جلدی بھاگتا ہے، اس کا پیچھا زیادہ کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال آ جائے، جھوٹ بول کر آئے، مکر کر کے آئے، دھوکہ دے کر آئے، کیسا بھی آئے، میں جلدی سے سیٹ بن جاؤں، میں جلدی سے ہیرو بن جاؤں، کتنا بھی بے حیا بننا پڑے، میں جلدی سے ایک بڑا آدمی بن جاؤں، کیسا بھی بننا پڑے، میں جلدی سے ایک اچھا انسان بن جاؤں، چاہے کتنے بھی گھٹیا کام کرنے پڑے۔ وہ بنتا نہیں، جلد بازی کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کے چکر میں پھنس کر کے آخرت کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو تم میں سے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں۔ عالم صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس دنیا کے اندر جو بھی شخص آیا ہے کوئی نہیں بچے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے یا جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنتیوں والا کام کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے گیا، فقد فاز، ایسا آدمی کامیاب ہے۔ کامیاب کون؟ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، جہنمی والے کاموں سے بچا لے، جتنے وہ کام جس کے ذریعے سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لے، ان کاموں سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور ایسے کام کرے جس کے بنا پر وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا آدمی کامیاب ہے۔ آج کے دور میں ایسے شخص کو کامیاب نہیں مانا جاتا ہے۔ ایک نمبر کا بے حیا انسان، اس کو لوگ ہیرو مانتے، لیکن جو بیچارہ اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے، جو بہتر کام کرنے والا ہوتا ہے، جو تھوڑا داڑھی واڑی رکھنے والا ہوتا ہے، جو بہن حجاب میں ہوتی ہیں، اس کو اچھا نہیں بولتے، تو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا کر کے، گناہوں سے بچا کر کے اللہ کے راستے پر لگا دے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مل بھی جائے تو بھی ٹینشن، نہ ملے تو بھی ٹینشن۔ واللہ ایک آدمی کو دنیا مل بھی گئی، گناہ کر کے گھٹیا کام کر مل گئی، اب ہمیشہ نہیں رہنا ہے، حضرت چلیے آپ کا ٹکٹ آ گیا ہے،
اور بغیر بتائے ہوئے ٹکٹ آیا ہے، کیونکہ فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھتا نہیں ہے کہ حضرت میں آپ کا اپوائنٹمنٹ لے کر کے کل آپ کی جان نکالنے آ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، نہیں بتاتا ہے۔ اچانک آپ ٹرین میں بیٹھے، اٹیک آیا، ختم۔ آپ بائک چلا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ختم۔ کبھی بھی آپ کی موت آ سکتی۔ دنیا کی زندگی دھوکا ہے۔ آپ سونے کا محل بنا لیں، آپ بڑے سے بڑے مالدار بن جائیں، دنیا چھوڑ کر کے آپ کو جانا ہے۔ آپ اس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکا ہے، اتنا بڑا دھوکا ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے پیسے والے تھے۔ قارون خزانے والا تھا، خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، دھسایا گیا۔ ناظرین غور کریں آپ کہ اتنے بڑے فتنے میں پڑ کر کے انسان گناہ کے کام کو کر کے آخرت اپنی تباہ کر ڈالتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں جلدی مالدار بن جاؤں گا، دنیا میں جلدی لوگ مجھے سیٹ کہیں گے، حالانکہ ہوتا ہی نہیں ایسا۔ کچھ لوگوں کو مل بھی جاتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتا ہے، کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے، دنیا ملتی ہے مگر ہمیشہ نہیں رہ پاتے، کچھ لوگوں کو نہیں ملتا ہے، پوری زندگی تباہ و برباد کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ کرنے میں ایک تیسرا سبب جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی زندگی 4 دن کی ہے، عیش کر لو، موج کر لو، پتہ نہیں زندگی ملے یا نہ ملے۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، جوانی خوب گناہوں میں گزاریں گے، وقت کو خوب گناہ کے کاموں میں گزاریں گے، پیسے حرام کمائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں خرچ بھی حرام جگہوں پر کریں گے، عمل زندگی کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھے بندہ، اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے یہ نہ سمجھے بچ جائے گا، نہیں، قیامت کے دن اس کے قدم میدان محشر سے ہٹ بھی نہیں پائیں گے جب تک کہ اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ بتا وقت تو نے کہاں گزارا ہے، بتا پیسہ جو کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا، حلال حرام، خرچ کہاں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے سوال کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے میدان میں ابن آدم سے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ لے لی جائے اس کے قدم میدان محشر سے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ ناظرین اکرام، جواب ہمیں دینا ہے۔ آج اگر کسی سوال کا جواب ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے، عالم صاحب کو کانٹیکٹ کر کے فوراً جواب پتا کر لیتے ہیں۔ وہاں پر موبائل کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی ربط کا سسٹم نہیں ہوگا کہ مجھے جواب تو نہیں پتا ہے، ایک کام کریں، مجھے ایک عالم صاحب پڑھانے آتے تھے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں، وہاں پر جتنے بھی ربط ہوں گے سب ختم کر دیے جائیں گے، جتنے بھی ریلیشن ہوں گے سب کے سب لوگ دور بھاگیں گے، ابا دور بھاگیں گے، امی دور بھاگیں گی، بھائی دور بھاگے گا، بیوی دور بھاگے گی، سب جتنے دوست ہوں گے سب دور بھاگیں گے، بولیں گے بھائی آج میرے پاس مت آ۔ اللہ اکبر، وہاں سوال ہمارے بارے میں ہوگا۔ پہلا سوال اللہ ہم سے پوچھے گا، بتا بندے تجھے میں نے دنیا کے اندر وقت عطا فرمایا تھا، زندگی عطا فرمایا تھا، اس زندگی کو تو نے اچھے کام میں گزارا یا گناہ کے کام میں گزارا، کہاں گزارا؟ ان عمرہ فیما افنا، عمر دیا تھا تجھے نا، کیا کیا تو نے؟ تیری جو عمر تھی، تجھے جو میں نے عمر دیا تھا اس عمر کو کہاں گزارا، کس کام میں گزارا؟ کیا جواب دیں گے ناظرین؟ ہمیں تیاری کرنا ہے۔ کہاں گزار رہے ہیں اپنے وقت کو؟ واٹس ایپ میں، ٹیلی ویژن میں، کرکٹ میں، فلموں میں، گپ سڑاکے میں، تاش کھیلنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، کہاں گزار رہے ہیں؟ جھگڑا کرنے میں، گالیاں دینے میں، کہاں گزار رہے ہیں؟ جواب دینا ہے، جواب دینا ہے، اور جواب کی تیاری یہی کرنی ہے۔ آخرت میں موقع نہیں کہ اللہ تھوڑا سا مہلت دینا، بس 10 منٹ میں تیاری کر کے، نہیں، مہلت نہیں ملنے والی۔ پہلا سوال، جواب کی تیاری دنیا میں۔ 2، ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بتائی؟ کیونکہ جوانی میں گناہ بندہ زیادہ کرتا ہے نا، جوانی میں ہر قسم کے گناہ کرتا ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کب؟ جوانی میں، بڑھاپے میں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ عورت جو جوانی میں حجاب نہیں کرتی ہے بڑھاپے میں پہنچ کے برابر حجاب کرنے لگتی، کیوں؟ اب کوئی دیکھے گا نہیں۔ وہ حضرت جو جوانی میں داڑھی نہیں رکھتے ہیں بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی آ جاتی ہے، کیوں؟ اب کوئی دیکھنے والا نہیں، اب گناہ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان شبابہ فیما ابلا، تجھے جوانی دی گئی تھی، کہاں گزارا تو نے؟ کتنی گرل فرینڈ تھی تیری؟
بتا، لسٹ بتا، کون کون سا گناہ کیا، کتنے اچھے کام کیا، کون کون سے اچھے کام، کون کون سے برے کام، سب کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. دوسرا سوال. تیسرا سوال وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا؟ مکاری کر کے، کانٹا مار کے، دودھ میں پانی ملا کے، کیسے مال کمایا؟ کیا کیا؟ کتنا گناہ کر کے؟ بتا. کانٹا مار کے کمایا تھا؟ چل سامنے آ، اللہ رب العزت پوچھے گا مال کہاں سے کمایا. أَيْنَ أَنْفَقُهُ، خرچ کہاں کیا تو نے؟ جو مال تجھے دیا گیا تھا، جو مال تو نے کمایا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں حلال کما لیتے، حرام نہیں کماتے، مطلب گناہ کے ذریعے نہیں کماتے ہیں، دنیا کے چکر میں نہیں پھنستے، حلال کماتے ہیں. لیکن جب خرچ کی بات آتی ہے، جب اس کو باہر لٹانے کی بات آتی ہے، اللہ اکبر، گندے کاموں میں خرچہ کر ڈالتے ہیں، برے کاموں میں خرچہ کر ڈالتے ہیں. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے، صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. آج اپنے امت کا اگر ہم جائزہ لیں، ناظرین کرام، اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں مہینے کا کتنا خرچہ ہوگا. ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ساتھ ساتھ میں کئی سارے ہمارے ایسے ناظرین بھی ہو سکتے ہیں جن کی اسموکنگ کی عادت ہے. آپ غور کریں خرچہ کہاں ہو رہا ہے. مہینے میں اگر آپ سوچ لیں ایک دن میں ایک سگریٹ پیتے ہیں اور ایک سگریٹ کا سمجھ لے 5 روپیہ ہے، تو مہینے کے اعتبار سے آپ کا کتنا روپیہ ہوگا، حساب دینا پڑے گا. بچ نہیں سکتے کہ اللہ کو بولوں گا اللہ کیا کروں بہت بھول ہو گئی تھی. نہیں، وہاں کسی قسم کا ایکسکیوز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. خرچ کہاں کیا بتا، سب حساب مینٹین ہوگا، سب ٹیلی کر کے سامنے رکھا جائے گا. یہ حضرت تھے 200 روپے مہینے کے اندر اپنے موبائل کا ریچارج کراتے تھے گرل فرینڈ سے بات کرنے کے لیے. یہ صرف انٹرنیٹ ریچارج ہے، بات کرنے کے لیے الگ، اسموکنگ میں الگ، گھمانے پھرانے میں الگ، اور ٹیلی ویژن دیکھنے میں 500 روپیہ. اور جو جمعہ کے دن مسجد میں جاتے تھے 2 روپیہ اس میں جھولے میں ڈالتے تھے. اچھا، اللہ کے لیے 2 روپیہ اور اپنے لیے گناہوں کے لیے 1500 2000، اتنے سارے پیسے کہاں خرچہ کیا. اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کر کے یاد رکھیں ان سوالوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. ایک سوال ہم سے اور ہوگا کہ تجھے پتا تھا گناہوں سے بچنا چاہیے، تجھے معلوم تھا اچھے کام کرنا چاہیے، تو نے برے کام کیوں کیا؟ تجھے معلوم تھا، تجھے علم تھا عمل کرنا چاہیے، تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ناظرین کرام، جب تک ان 5 سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم نہیں دے لیں گے، ہمارے قدم میدان محشر سے ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم جنبش بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں وہاں پر ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور ان سوالوں کے جواب کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا. تو تیسرا سبب جس کی بنا پر ایک شخص گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، غلطی میں پھنس جاتا ہے، غلطی اپنے لیے وہ بہتر سمجھتا ہے، گناہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، وہ کیا ہے؟
وہ ہے دنیا کی لذت، دنیا کی چاہت، دنیا کی طلب، دنیا کے طلب میں پڑھ کر کے کہ دنیا میں بڑی لذت ہے، یہیں پر سب مزہ ہے، آخرت میں کچھ مزہ ہی نہیں ہے. جبکہ یہ معاملہ اگر کسی انسان کے اندر ہے، یاد رکھے آخرت میں اس کے لیے تباہی و بربادی ہوگی، آخرت میں اس کے لیے نقصان ہوگا. تو یہ تیسرا سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ لوگ دنیا کے چکر میں پڑ کے، دنیاوی فائدے کی خاطر، دنیاوی لذت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں خوش رہنے کے لیے گناہ کر لیتے ہیں. یاد رکھیں گناہ تو کر لیتے ہیں، وہ گناہ لکھا جا چکا ہے. چوتھا سبب، یہ بھی بہت ڈینجر ہے، بہت اہم ہے. چوتھا سبب جس کی بنا پر اکثر لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، غلط کام کر بیٹھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بری صحبت، برے دوست، برے یار. جب برے یار ملتے ہیں، برے دوست ملتے ہیں، برے خلیل مل جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یاد رکھیں جہنم اس کے لیے تیار ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کے لیے دشمن بن جائے گا. آج بہت چہتا ہے نا، اس کے پاس تمباکو نہیں رہتا نکال کے دے دیتا، لے نا، سگریٹ نہیں رہتا، لے پی، میرے پاس ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، تو ٹینشن مت لے، جب بھی تجھے عادت کچھ لگے میرے پاس آ جایا کر. دنیا کے اندر جو بندہ دوستی کرتا ہے قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. الا المتقین، سوائے وہ دوستی جو تقوی کی بنا پر کی گئی ہو، کہ بندہ متقی تھا، عالم صاحب متقی تھے، فلاں شخص متقی تھے، ان سے میں نے دوستی اس لیے کیا کہ میرے اندر بھی تقوی آ جائے. اس تقوی کی بنا پر دوستی کی جائے گی، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ دوستی کام آئے گی. قیامت کے دن یہ چیز انسان کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی کہ ایک انسان نے دوستی اچھے لوگوں سے کی تھی، اس اچھے لوگوں کی دوستی کی بنا پر قیامت کے دن وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر دوست برے رہے، ایسے دوست رہے، دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو اس نے اپنا دوست بنایا جن کی بنا پر وہ غلطیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. اور ناظرین آپ دیکھ لیں معاشرے میں کتنے سارے اچھے خاصے لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں. اچھی خاصی مائیں بہنیں، نوجوان بہنیں، حجاب پہننے والی بہنیں حجاب چھوڑ دیتی ہیں. کئی سارے داڑھی والے حضرات داڑھی چھلا دیتے ہیں. کئی سارے کرتا پیجامہ والے، مطلب اچھے خاصے دیندار آدمی تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرتا پیجامہ پہننے سے ایک آدمی اچھا خاصا دیندار بن جاتا ہے، یا اسی طریقے سے نہیں پہنے گا تو دیندار نہیں بنے گا. مسئلہ یہ ہے کہ دوست اگر اسے برے مل جاتے ہیں نا، دوست اگر اس کو خراب مل جاتے ہیں، اچھا خاصا آدمی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے. ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ اچھا خاصا کالج جاتا ہے، پڑھنے جاتا ہے، جب تک اس کو کوئی برا دوست نہیں ملتا ہے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. جیسے اس کو دوست برے ملتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ گھر پہ آنا تھوڑا کم کر دیتا ہے، اور ابا کو کیا پٹی پڑھاتا ہے، ابا کو کہتا ابا میرا اصل میں ایکسٹرا کلاس ہے. وہ ایکسٹرا کلاس نہیں ہوتی ہے، وہ ایکسٹرا اسموکنگ کا ایک پلاننگ ہوتی ہے. وہ الگ سے جا کر کے پکنک پوائنٹ بناتے ہیں، الگ سے جا کر کے گناہ کے کام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. آہستہ آہستہ وہ بچہ بگڑ جاتا ہے. کئی سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا دوست برا ہے، اس سے کیا لینا دینا. نہیں میرے ناظرین کرام، یاد رکھیں دوست اگر آپ کے برے ہیں، یاد رکھیں نبی نے کہا ہے برے دوست سے کبھی اچھائی نہیں مل سکتی ہے. اچھائی اگر مل سکتی ہے تو صرف اچھے دوستوں سے مل سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے دوست کی مثال برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ کصاحب المسک، اچھے دوست کی مثال ایسے جیسے آپ کی دوستی کسی عطر فروش سے ہو. مطلب آپ نے دوستی کس سے کیا؟ کسی ایسے آدمی سے کیا جو عطر بیچتا ہے، جس کی دکان عطر کی ہے، جس کی کتابوں کی دکان ہے، یا کوئی اچھا کام کرتا ہے. مثال اللہ کے رسول نے عطر سے دی ہے، کیونکہ عطر فروش سے اگر کوئی دوستی کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے ہاں وہ گیا، اس سے دوستی کرے گا تو کبھی کبھار اس کو عطر کا فاہا تو دے دے گا کہ لے بھائی تو میرا دوست ہے لگا لے. اگر بخیل ہوا، کنجوس ہوا، مکھی چوس ہوا تو کم سے کم دوسروں کو دے گا، نکال کر کے جب اس میں ڈالے گا بوتل میں تو خوشبو اس کو پہنچ جائے گی. عالم سے دوستی کرے گا، عالم صاحب کسی کو مسئلہ بتائیں گے، اس کو فائدہ ہوگا. عالم صاحب تقریر کریں گے، اس کو فائدہ ہوگا. عالم صاحب سے دوستی کی بنا پر کیا فائدہ ہوگا؟ اچھی باتیں سننے ملیں گی، بہترین زندگی ان کے ساتھ میں گزر سکتی ہے. لیکن دوست اگر برے ہو گئے، اللہ رسول نے بیان فرمایا
کہ اس کی مثال ایک لوہار سے ہے، کہ اگر کسی نے دوستی کی کسی لوہار سے، تو لوہار سے دوستی کرنے کی بنا پر جب وہاں پر جا کر بیٹھے گا، وہ اپنے ہتھوڑی سے لوہا جب پیٹے گا تو ایک تو اس کی چنگاری اس کے اوپر آئے گی، ساتھ ساتھ میں اس کا دھواں اس کی حالت کو خراب کرے گا، اس کے کپڑے کو خراب کر دے گا، اس کے جسم کو خراب کر دے گا۔ تو اصل کئی سارے لوگ گناہ میں کیوں ملوث ہوتے ہیں؟ گناہ میں ملوث ہونے کا ایک اہم سبب ہوتا ہے کہ ان کے دوست برے ہوتے ہیں۔ وہ اس مکر اسی لیے بن جاتے ہیں کہ ان کے دوست نے اس کو سکھایا ہے۔ وہ غلطیوں کے اندر، زناکاری کے اندر، بدکاری کے اندر اس لیے ملوث ہو جاتے ہیں کہ اس کے دوست نے اس کو سکھایا ہے۔ ایک لڑکی بے حجاب اس لیے بن جاتی ہے کہ اس کی سہیلی بولتی ہے تجھ پر حجاب اچھا نہیں لگتا ہے، تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی زیادہ بیوٹیفل ہے، تجھے تو باقاعدہ شو میں آنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے لگتی ہے، ڈائیورٹ کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ عورت دوسرے راہ پر چلی جاتی ہے۔ اب اس کو اچھائی اچھی نہیں لگتی ہے، اب اس کو فیشن اچھا لگتا ہے، اب اس کو برائی اچھے لگنے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس کی سہیلی نے اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا ہے، اس کی سہیلی نے اس کے ذہن کو بگاڑ دیا ہے، اس کے ذہن کو پرابلم میں ڈال دیا ہے۔ اور ایسے پرابلم میں ڈالنے کے بعد کئی سارے والدین کوشش کرتے ہیں ہمارا بیٹا سدھر جائے، ہماری بیٹی سدھر جائے، ہمارے گھر والے سدھر جائیں۔ وہ گھر والے نہیں سدھرتے ہیں۔ کیوں؟ نہ سدھرنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کا جو دوست ہوتا نا، بولتا کیا تیرے ابا نے کیا نا ایسا، نا تیرا ابا ایسی ہی ہے، اس کو اور کھنس آتی ہے، ابا کے اوپر غصہ آتا ہے۔ اور لڑکی کو امی کے اوپر غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ ابا بھی منع کرتے ہیں، امی بھی منع کرتی ہیں۔ بعض دفعہ لڑکیاں اپنے ماؤں سے، اپنے ابا سے جھگڑا کر لیتی ہیں کہ میں جیسا کر رہی ہوں کرنے تو تم کو کیا لینے دینا ہے۔ ایسا بھی معاملات پیش آتے ہیں۔ کیوں؟ برے دوستوں کی بنا پر، بری سنگت کی بنا پر۔ جب بری سنگت ہوتی ہے تو رنگت بھی بری ہو جاتی ہے، لباس بدل جاتا ہے، کپڑے بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، ہر اعتبار سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ میرے ناظرین اکرام، انسان کا عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اتنی ڈینجر بات، عقیدہ بھی انسان کا برباد ہو جاتا ہے۔ مثال ابو طالب کی مثال لے لیں۔ ابو طالب کی دوستی کن لوگوں سے تھی؟ ابو جہل سے، ابو لہب سے، عتبہ سے، کفار سے۔ اس کا انجام یہ ہوا، ان برے دوستوں کا انجام یہ ہوا کہ ابو طالب اسلام میں داخل نہ ہو سکی۔ کیوں؟ این ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو طالب کے پاس، کہا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے سفارش کروں گا، اللہ رب العزت کے پاس آپ کے لیے میں دعا کروں گا۔ بغل میں برے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب اور دیگر جو بڑے بڑے کفار ہیں بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنے دوست سے؟ ابو طالب اپنا دین چھوڑ دو گے کیا؟ اپنا دین چھوڑ دو؟ برے دوستوں کی بنا پر آدمی دین بھی جلدی نہیں چھوڑتا ہے۔ یعنی جو غلط عقیدہ ہوتا ہے وہ غلط عقیدہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اس غلط عقیدے کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسی ہی اس کا دین بھی ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَن يُخَالِلْ، تو ایک بندہ دیکھے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ قیامت کے دن یہ دوستی ایک ہی شرط پر کام آ سکتی ہے، جب اس کے دوست اچھے ہوں گے تو قیامت کے دن فائدے مند ہوں گے، دوست اگر برے نکل گئے قیامت کے دن اس کے لیے نقصان ثابت ہوگا۔ تو تیسرا اور چوتھا سبب میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ تیسرا سبب دنیا کی لذت میں پڑ کر کے ایک آدمی آخرت کو بھلاتے ہوئے گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے، اور برے سنگت کی بنا پر، برے لوگوں کے ملنے کی بنا پر اس کی اچھی خاصی زندگی گناہوں میں چلی جاتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر رکھ، اور اے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمیں دور کر دے جو ہمارے برے ساتھی ہوں، اے اللہ ایسے لوگوں کو اچھا بنا دے جن کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہوں۔ ناظرین کرام، یہ دو اسباب آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے مزید اور اسباب کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آج کا یہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں، بس ہم رخصت چاہتے ہیں یہیں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔